تنقیس مانا ثابت شدہ بات کا انکار، یعنی یہ لوگ تنقیس ثابت شدہ چیز کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو چیز ان کے ہاں ثابت ہوتی ہے سامنے والے کو رد کرنے کے لیے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ یعنی جو ثابت شدہ کس سے ہے؟ مثلا روایات رسول سے ثابت ہیں، رسول اللہ کی روایات جو اہل البیت کی شان میں ہے، امام علیہ السلام کی شان میں ہے، شواذ اصفہانی کو جواب دینے کے لیے رسول اللہ کی بات کا انکار کر دو۔ التی لم یستاذر حالت تصنیفی مزانہا، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ترجمہ کرنا نہیں آیا بھائی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علی معاویہ جس کا اصل نام فخر الدمان ہے، جس کی رسوائی کا زمانہ شروع ہوتا ہے شہید خرم زکی کے ہاتھوں، جب یہ موصوف بہترین انداز سے ذلیل و رسوا ہوئے، یہ اور اس کا ساتھی عبداللطیف، یہ بیچارے آج تک شیعوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے آ رہے ہیں، رسوا ہوتے آ رہے ہیں۔ ہم اس کی گزشتہ ویڈیوز میں جو اس نے ہمیں کئی دفعہ جواب دینے کی کوشش کی، بیچارے اپنی زبانی ہم نے دکھایا کہ اس بیچارے کی کیا قابلیت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ابن حجر کی ایک عبارت تھی جو ہم نے پیش کی تھی، کہ جس میں یہ واضح تھا کہ یعنی ابن حجر کی جو ہم نے کتاب سے دکھائی تھی عبارت، ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتا تھا، جس کا اس نے معنی یہ کیا، چونکہ بیچارے کو نا ترجمہ کرنا نہیں آتا نا، مسئلہ اس کا یہ ہے، ترجمہ کرنے نہیں آتا، جس کو ہم ثابت بھی کر چکے ہیں، تو بیچارے کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ابن تیمیہ تنقیص سے مراد یہ ہے کہ وہ جو صحیح مشہور روایتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو معروف روایتیں ہیں، صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتا ابن تیمیہ، جس پہ میں نے اس کو جواب دیا۔ اب آپ آگے اس کی گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ تنقیس میں ایشو نہیں ہے، یہ بھی اس کی خباثت ہے، یعنی جب تک یہ خیانت نہ کرے، جب تک یہ دو نمبری نہ کرے، اس کے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آگے سنیں ذرا۔ یعنی صاحب کی فضائل کے اس وجہ سے انکار کرے، سامنے والے کا الزام دینا، یہ تعبیر کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا حال ہے۔ یہ غلط ثابت کرنے کے چکر میں رسول اللہ کی ثابت شدہ حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یہ اپنا مذہب بتا رہے ہیں، خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کریں، یہاں بحث چل رہی ہے کہ تم نے خیانت کی ہے۔ میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ اس نے جو عبارت پڑھی ہے وہ آگے کھول رہا ہوں میں، اس میں خیانت کی ترجمہ ہے، اور خیانت کی طرف یہ بھاگ رہا ہے، اس پہ طرف آ ہی نہیں رہا۔ یہ آ رہا ہے کہ تنقیس کی ہے، یعنی بقول اس کے میں مانا، حالانکہ مانا نہیں ہوں میں بالفرض بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے یہ سمجھا ہے، کسی عالم نے یہ سمجھا ہے کہ تنقیس کی ہے، تو تنقیس مانا ثابت شدہ بات کا انکار، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی یہ بطور الزام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کو رد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ تنقیص ثابت شدہ چیز کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو چیز ان کے ہاں ثابت ہوتی ہے سامنے والے کو رد کرنے کے لیے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ یعنی اب یہ مجھے جواب دے رہا ہے، سامنے والے کو رد کرنے کے لیے ثابت شدہ چیز کا انکار کر دو، یعنی جو ثابت شدہ کس سے ہے؟ مثلا روایات رسول سے ثابت ہیں، رسول اللہ کی روایات جو اہل البیت کی شان میں ہے، امام علیہ السلام کی شان میں ہے، شواذ اصفہانی کو جواب دینے کے لیے رسول اللہ کی بات کا انکار کر دو۔ یہ لوگ ہیں۔ آگے سنیں جی۔ میں نے یہ بات کی ہے، میں نے تسلیم نہیں کیا، یہ نوٹ کریں، میں نے تسلیم نہیں کیا کہ تنقیس موجود ہے، یہ اپنی خیانت دکھا رہا ہے۔ آگے سن۔ تم تسلیم کرو نہ کرو، تمہاری کیا اوقات ہے جس سے ترجمہ کرنے نہیں آتا؟ تمہارے علماء نے جب مان لیا ہے، ابن حجر اس بات کو نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کر رہا ہے، ابن حجر جب کہہ رہا ہے، اور تمہارے باقی علماء بھی میں دکھاتا ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں تمہاری کیا اوقات ہے، میں نے نہیں مانا، میں نے نہیں مانا، تم نہ مانا، تمہاری کیا اوقات ہے، ہم نے تمہاری کتاب سے، تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم نہ مانو، میں نے نہیں مانا۔ آگے سنیں، میں یہ دکھاتا ہوں اس کیسا۔ تنقیس کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سارے حوالے پیش کرے گا کہ تنقیس یہ سب کیونکہ اس نے کہا لفظ تنقیس کا معنی کیا ہے، اس نے جاہل نے کہا تھا کہ لفظ تنقیس کا مطلب ہے کہ ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا۔ میں نے دکھا دیا کہ تنقیس کا کیا معنی ہے، میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہو کہ اس میں نے تنقیس کا معنی دکھایا کہ تنقیس کیسے کہتے ہیں، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ وہ علی کی تنقیس کرنا، یعنی کیا مطلب کہ صحابی کی تنقیس کرنا، اس کا معنی کیا ہے، وہ اس کے اپنے محدثین سے دکھایا، جس کا بیچارے کے بعد جواب نہیں تھا۔ بھئی تم کہہ رہے ہو تنقیس کا مطلب ہے کہ ثابت شدہ چیز کا انکار کرنا، تو دکھاؤ نا اس کا معنی کہاں پہ ہوا ہے، وہ دکھانا ہے تم نے۔ میں نے اس کے برعکس دکھا دیا کہ تنقیس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے صحابہ میں سے کسی کی بھی تنقیس کی جائے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابو در رازی سے کیا ہے کہ اذا رأیت رجل، آپ کسی مرد کو دیکھیں ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ، جو تنقیس کر رہا ہو اصحاب رسول اللہ میں سے کسی ایک کی، فاعلم انہ زندیق،
جان لو وہ زندیق ہے. تنقیص کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, میں نے تمہیں ایک نہیں 10 حوالے دکھائے, وہ زندیق ہے. تمہاری اپنی بات سے کہ وہ تنقیص کر جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ تنقیص کا جو معنی بھی لو بھائی, جو تنقیص کا معنی ابو زرعہ نے لیا ہے نا وہ وہیں پہ تنقیص کا معنی ہے. تمہیں تنقیص کا معنی ہی نہیں پتا. کہتے ہیں ثابت شدہ چیزوں کا انکار کرنا. تنقیص کا مطلب ہوتا ہے کمی واقع کرنا, ٹھیک ہے, یعنی ان کی شان میں کسی چیز کو کوئی کمی اور کوتاہی کرنا, اسے کہتے ہیں تنقیص. اور یہ ان کے اپنے علماء جو اس سے زیادہ سمجھدار ہیں, خیر یہ تو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں آئے گا نا, اس بیچارے کو آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. فالتو باتیں ہیں, فالتو باتیں. میں ذرا آپ کو میں بات سناؤں. ہاں سناؤ. تنقیص کیا ہے؟ تنقیص یعنی شان میں کمی کرنا. اب شان میں کمی کرنا یا کسی بات کو گھٹانا, اب اس کی جو ہے وہ مختلف درجے ہیں. درجے, شان گھٹانا بھی ہوا اور شان ایسی گھٹا دے کہ گستاخی ہو جائے, یہ بھی اس میں آتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم یہ مانتے ہو کہ ایسی شان گھٹائی جس سے سیدنا علی کی توہین ہوئی, جو تم نے لفظ کہا ہے توہین, ایسی شان گھٹائی ابن تیمیہ نے کہ جس سے علی کی توہین ہوئی, تو وہ کہاں گیا؟ اب ذرا یہ پورا تفسیر کرے گا, وہ ذرا سنیں. تنقیص ان کے نزدیک کیا ہے؟ پہلی بات اس کو یہ عبارت سمجھ میں نہیں آئی. یہ لسان المیزان سے عبارت میں اس کو کہا نا کہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا, پھر سمجھنا نہیں آتا. لسان المیزان ہے, الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے. لسان المیزان الجزء الثامن, یہاں پہ کہتا ہے کہ ایک تو احادیث جیات کو بھی اس نے رد کیا. اچھا, پھر کہتے ہیں وہ لازم, یعنی اس اب یہ تنقیص کا معنی کر رہا ہے احادیث جیات کو, یعنی کیا ہے, ثابت شدہ چیزوں کو رد کر دینا. بھائی وہ تو اس کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک جو اس نے کام کیا ہے کثیر التحامل للغا یا پھر رد الاحادیث الذي يوردها ابن المطهر ان كان معظم ذلك من الواهيات والموضوعات لكنه رده في رده كثيرا من الاحاديث الجيات. ٹھیک ہے, احادیث جیات کا بھی اس نے رد کیا, یہ الگ بیان کر رہے ہیں. پھر آگے ولازم من مبالغۃ لتوہین کلام الرافضی الافضاء احیانا الی تنقیص علی, یعنی ثابت شدہ روایات کا رد کرنے کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ احیانا الی تنقیص علی, تنقیص علی کا سبب بن جاتا تھا. یعنی اس قدر وہ مبالغہ کر جاتا تھا احادیث کو رد کرتے کرتے. اس بیچارے کو سمجھ نہیں, وہ دونوں کو ایک چیز کر رہا ہے. خیر آگے ہم اس کے اپنی مولویوں سے بتائیں گے. ابھی عمل میں کیا ہو گیا؟ مبالغہ, یعنی وہ اس حد تک بڑھ گیا, ٹھیک ہے, کہ رافضی کو رد کرنے کے چکر میں اس حد تک بڑھ گیا کہ مولا علیہ السلام کی تنقیص سے بھی باز نہیں آیا. مولا السلام کی تنقیص بھی باز احیانا جو ہے وہ کر جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے یہ بات نہیں کی کہ روایات کا انکار کرنا یہ تنقیص ہے. وہ کہتا ہے روایات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھ جاتا ہے. ایمان کا فرق ہے, ایک بندے کو عبارت سمجھ میں نہ آئے نا, وہ ایسے میرے ساتھ مناظرے میں بھی اس کی حالت ہوتی تھی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب یہ اپنی تعریف کرے نا سمجھو کہ ذلیل ہوا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ حمل ہو کر رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, آئے لسان المیزان, یہی عبارت کہتا ہوں نا. میں نے کہا ٹکے کا اس کے علم نہیں ہے, نہ اس کو ضمائر کا علم ہے, نہ کچھ کہ ضمیر کہاں لوٹتی ہے, کس طرف لوٹتی ہے, پتہ نہیں ہے اس کو. اچھا, یہاں یہ الفاظ ہیں, اوپر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ ابن مطہر کی باتوں کا رد کیا ہے, کافی احادیث کا رد کیا ہے جو جھوٹی بھی ہیں واہیات بھی ہیں. لیکن رد ہی کثیر من الاحادیث الجیات, لیکن ابن تیمیہ نے کافی جید احادیث کو بھی رد کر دیا ہے. اس کس کے؟ ابن مطہر کی رد میں, التی لم یستحضر حالت تصنیفہ مزانہا, ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے کافی ایسی جید روایت کو بھی رد کر دیا ہے. یہ اس کا ترجمہ کرنا تھا نا, التی لم یستحضر حالت تصنیفہا مزانہا, اس کا ترجمہ نہیں کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ترجمہ کرنا نہیں آیا بھائی کو. بڑا کیا کرنا ہے کہنے کا مطلب, میری وہی پیچھے بات دہرائے گا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطہر کی اس میں جو ہے وہ رد کر رہا ہے. میں نے اس کی وضاحت کی تھی, جید روایت کو رد, یہ سمجھ ان کی سوچ یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں ایسا ہو یا نہ ہو لازمی نہیں ہے. جس طرح آپ کو مثال دوں, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والی. جب خضر علیہ السلام نے مجھے دکھانا تھا نا کہ کون سی ضمیر ہے کہاں پلٹ رہی ہے. ابھی کہہ رہا تھا ضمیر پلٹ رہی ہے, اس کو ترجمہ کرنا نہیں آ رہا. ابھی بیچارے کو خود کو ترجمہ نہیں کرنا, دکھانا تھا نا اس میں مجھے. آگے سنیں, پھر حضرت موسیٰ والی بتا سنیں. کسی کو توڑا, قرآن میں اس کا واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اس کو توڑ رہے ہو تاکہ ہم غرق ہو جائیں, کشتی والے غرق ہو جائیں. موسیٰ نبی ہے, صاحب وہی ہے, لیکن ان کی سوچ جو حضرت خضر کے بارے میں تھی وہ صحیح نہیں تھی. ٹھیک ہے. پھر جب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم نے قتل کیا ہے معصوم کو, حالانکہ خضر نے قتل کیا تھا. اس کی وضاحت آگے کی ہے خضر علیہ السلام نے. لازمی نہیں کہ جنہوں نے یہ سمجھا ہو یہ حقیقت بھی ہو, اس عالم نے جو سمجھا ہے, لیکن یہ کیونکہ خائن ہے, یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ہمارے امام معصوم ہے نا,
تو سنی بھی اپنی آئمہ کو معصوم سمجھتے ہیں. بھائی معصوم سے بھی ان کے سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ سے ابھی یہ کہتے ہیں اپنے آئمہ کو، یہ آئمہ کے لیے مثال لے کر آتے ہیں انبیاء کی، ان کو نہیں لانی چاہیے. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عالموں کو بچانے کے لیے مثال لے کر آ رہا ہے. حضرت کہتے ہیں یہ ان کے، جس طرح ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، حضرت موسیٰ کو بھی بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تھی. ناسبیوں کے اوپر فاتحہ ہے بھائی، بلکہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ ان کی چتا کو آگ لگا دینی چاہیے. فاطمہ کی جو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فاطمہ ناراض ہوئی، علی سے چلی گئیں. ٹھیک ہے، پھر علی نے تائید میں اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ الگ مسئلے ہیں. آگے چلیں. جھوٹ. وَلَزِمَ مِن مُبَالَغَتِهِ. اب مبالغہ کیا تھا؟ مبالغہ یہ تھا کہ جید احادیث کا انکار کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے. یہ مبالغہ تھا. توہین کلام الرافضی، رافضی کے کلام کی توہین میں، الافزاء احیانا الی تنقیص علی، کہ رافضی کی توہین کرنے میں اتنے بڑھ گئے کہ کبھی کبھی سیدنا علی کی شان بھی کم کر دی. اب یہ کم کیا ہے؟ یہی کم ہے کہ جید احادیث کا انکار کرنا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سمجھا ہے ابن حجر رحمۃ. ابن حجر نے یہ سمجھا. ابھی میں تمہارے بابوں سے دکھاتا ہوں. میں نے کہا نا اس بیچارے کو نہیں پتا. یہ ملاحظہ کریں، کون ہے جی؟ ملفوظات محدث کشمیری. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی، معاویہ کو سمجھ میں آئی ہے، جس کو ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا اس کو سمجھ میں آئی ہے. کیا کہتے ہیں ملفوظات محدث کشمیری میں؟ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ابن مطہر حلی کا رد کرتے ہوئے احادیث صحیحہ ثابتہ کو گرا دیا، اور درر کامنہ میں بھی یہ بھی نقد کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی تنقیص سے شان بھی کی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز نے بھی فتاوی عزیزہ میں منہاج السنہ کے بعد مواد کا مطالعہ کر کے سخت توحش کا اظہار کیا ہے، جن میں تفریط حق کے اہل بیت بھی ہے. صحیح ہے. اتفاق سے رسالہ دارالعلوم ماہ ستمبر 88 نظر سے گزرا، جس میں المنتقى للذہبی خلاصہ منہاج السنہ پر تبصرہ و تعارف شائع ہوا. جہاں تک ابن مطہر رافضی کی حفوات کا تعلق ہے، علامہ ابن تیمیہ کی تحقیق و تنقید قابل تحسین ہے. لیکن رافضی مذکور کی ضد میں آ کر جو حضرت علی کی تنقیص وہ کر گئے ہیں، وہ ہرگز قابل قبول نہیں. اور کہتے ہیں حضرت استاد مولانا مدنی تو حضرت شاہ عبد العزیز سے بھی زیادہ اس معاملے میں سخت تھے، کیونکہ انہوں نے علامہ کی کلمی تلفیات کا مطالعہ کیا تھا، اور علامہ ابن کے لیے شیخ الاسلام کا لقب بھی پسند نہ کرتے تھے. کون؟ مدنی صاحب. مدنی صاحب شیخ الاسلام کا لقب بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کو بدل الموجود نے علامہ کو شیخ الاسلام لکھنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کہ یعنی مذکور کی ضد میں آ کر حضرت علی کی تنقیص وہ کر گئے، وہ ہرگز قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. یہ کیا ہے جی؟ انوار الباری شرح صحیح بخاری. کن کا نظریہ؟ ابن تیمیہ کے نظریے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ خارجی رجحانات کا اثر پذیر ہے، اور اس کا ثبوت ان کی عبارتوں سے ملتا ہے، ورنہ خالص فنی اعتبار سی حدیث رد شمس کو مردود نہیں کہا جا سکتا. البتہ اس کا مرتبہ و مقام وہی ہے جو دوسری اخبار احادیث صحیحہ کا ہے. امام طحاوی اہل الحدیث پر گہری نظر رکھتے تھے، اس لیے ان کی تصحیح کو گرانا آسان نہیں، کیونکہ ان کا نقطہ نظر خارجی رجحانات کا اثر پذیر تھا. ابن تیمیہ کے نظریات خارجی رجحانات رکھتے تھے. ٹھیک ہے کیا؟ تو یہ ہو گئے انوار الباری سے دوبارہ. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے گا، علمی تحقیق کی جاتا علامہ ابن تیمیہ اور ان کے ہم عصر علماء حضرت شاہ ابو الحسن زید فاروقی کیا کہتے ہیں الدرر الکامنہ سے. پھر حافظ ابن اجر نے علماء کرام کی کتابوں سے ابن تیمیہ کی مدح و ستائش اور ان کے افوات کا بیان کیا ہے. تقریباً 8 صفحات میں محاسن اور تقریباً 3 صفحات میں مساوی کا بیان کیا، یعنی اچھی اور بری بات. البتہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کے اتباع اور طرفداران ان کے افوات اور مضلات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کس کی؟ ابن تیمیہ کی. یہ جیسے یہ آیا ہوا ایک ابن تیمیہ، یہاں پہ دیکھیں. اور حضرت علی، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت علی کے متعلق کہا گیا کہ 17 جگہ ان سے خطا ہوئی اور وہ نص سے کتاب کی مخالفت کر گئے. آئیں جی، توہین جو کہہ رہے تھے نا، وہ یہ الدرر الکامنہ سے ابن حجر کی عبارت کا یہاں پہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں. میں اس لیے انہی کی کتاب سے لے کر آیا ہوں تاکہ اس بیچارے کو تھوڑی سی تو عقل آئے گی نا، کہ مولا علیہ السلام نص سے کتاب کی مخالفت کر گئے. ٹھیک ہے. اور یہ زاہد الکوثری کیا کہتا ہے؟ اب ان کے ایک اور احناف میں سے دکھاتے ہیں. الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر طحاوی، یہاں پر کہتے ہیں ثم تکلم ابن تیمیہ فی منہاجہ وقال فی حق الطحاوی کہ لیست عادتہ فقد الحدیث کا نقد الحدیث، لیست عادتہ نقد الحدیث کا نقد اہل العلم. طحاوی کی وہ عادت نہیں تھی، یعنی اس کی جو روش تھی، جس طرح اہل علم جو ہے وہ حدیث کو نقد کرتے ہیں، وہ اس طرح ماہر آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اپنی شرح مانی الاثار میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
وہ کہتے ہیں اور اس سے پھر آگے ابن تیمیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، جیسے وہ رد شمس میں نے کہاں سے دکھائی، رد شمس کے متعلق جو دفاع کیا انور شاہ کشمیری نے وہاں پر، وہ کہتے ہیں اس لیے ابن تیمیہ کے کلام سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے، آثار و بغض ہی علی علیہ السلام فی کل خطوۃ من خطوات، ہر قدم پر اس کے دل، اس کی عبارات سے، ابن تیمیہ کی عبارات سے زاہد القوسری کہہ رہے ہیں بغض امیر المؤمنین کی، جو علی سے بغض بھی رکھتا ہے، علی کی شان میں تنقیص بھی کرتا ہے، ایک امام سے نہیں دکھا رہا، زاہد القوسری سے دکھا دیا، انور شاہ کشمیری سے دکھا دیا، اس کے بعد جناب وہ آپ کو ایک اور فاروقی صاحب سے دکھا دیا، پیچھے اب اس بیچارے کو کیا سمجھ آتی ہے، اس کو کیا کلا، یعنی اس کے اندر بغض علی پایا جاتا تھا، کس کے اندر، ابن تیمیہ کے اندر۔ یہ تمہارے اپنے علماء نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور ابن حجر کی عبارت سے استدلال کیا ہے، تمہاری تو خیر اوقات نہیں ہے نا، تمہیں کیا آتا ہے جاتا ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ تمہیں ترجمہ کرنا آتا ہے، جیسے پھنس گئے تھے وہاں پر، ہاں ترجمہ کیا کرنا ہے، کہتے ہیں یہاں پہ وہی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ابن تیمیہ کا ناسبی ہونا، تنقید سے اہل بیت کرنا، یہ اظہر من الشمس ہے کہ ان کے اپنے علماء نے اسے خارجی فکر کا حامل قرار دیا ہے، کہ خارجی نظریات تھے اس کے، ابن تیمیہ کے، اور یہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور نہیں ہے انہوں نے جو سمجھا، بھائی انہوں نے جو سمجھا وہی صحیح سمجھا، چونکہ تمہیں تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، تمہیں تو عبارت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ